دل سے مانتے ہیں کہ نجات ہوگی تو علی کے در سے ہوگی، لیکن سچ سچ بتائیے، جیسے بیماری آتی ہے، جیسے گھر میں بیماری آتی ہے، آپ کو پہلے علی یاد آتے ہیں یا ڈاکٹر یاد آتا ہے؟ جیسے گھر میں فقیری آتی ہے، آپ کو پہلے مولا علی یاد آتے ہیں یا کوئی سیٹھ صاحب؟ دیکھیں نا، میں تو مشہد میں رہ رہا ہوں سن 2001 سے، میں تو دیکھ رہا ہوں مومنین آتے ہیں، بڑے بڑے بیماروں کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی قبلہ یہ ہم اپنے بابا کو، دادا کو، بھائی کو، بہن کو، جو بھی بیمار ان کا ہوتا ہے، امریکہ لے گئے، کینیڈا لے گئے، لندن لے گئے، آسٹریلیا لے گئے، اور جب سب نے کہا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں تو ہم نے کہا چلو اب امام رضا کے در پہ چلتے ہیں۔ تو میں اکثر یہ سوچتا تھا بچپنے میں، جب بڑا ہونے لگا تو پھر میں کہنا بھی شروع ہو گیا، میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر کے ہاں جانے سے منع تو اسلام نے نہیں کیا، لیکن جہاں مصیبت آ گئی پہلے مولا کے در پہ آ جاؤ پھر ڈاکٹر کے ہاں چلے جاؤ، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ کیوں انتظار کر رہے ہو جب سب نے ٹھکرا دیا پھر مولا کے در پہ آ رہے ہو؟ یعنی تمہارا عقیدہ کمزور ہے، یعنی پہلے تمہیں امید نہیں تھی، زبان سے تو کہتے تھے لیکن عملاً پریکٹیکلی تمہاری لائف ایسی نہیں تھی کہ تمہارا امام پر اتنا یقین ہو کہ تم کہو کہ مشکل ہے تو مشکل کشا علی رضا بھی ہے، مشکل ہے تو مشکل سے نجات دلانے والے میرے آقا رضا بھی موجود ہیں، جنہوں نے کتنے بیماروں کو شفا دی، شیعہ ہوں شفا دی، سنی ہوں شفا دی، عیسائی ہوں شفا دی، غیر مسلمان ہوں شفا دی۔ ایک کتاب ہے کرامات رضویہ، 10 جلدوں پر مشتمل، 10 جلدیں ہیں اس کی، اس میں تمام واقعات تو نہیں لکھ پائے کیونکہ بہت سارے واقعات پتہ بھی نہیں چل پائے، لیکن جتنے ان کو معلوم ہوئے حرم والوں کو انہوں نے لکھے۔ ایک عیسائی تھا مشکل میں گرفتار تھا، ہر جگہ سے ٹھکرا دیا گیا، جب مولا کے در پہ آیا تو شفا ملی۔ ایک ہندو تھا، ہر جگہ سے ٹھکرا دیا گیا، مولا کے در پہ آیا تو شفا ملی۔ ایک غیر شیعہ تھا، ہر جگہ سے ٹھکرا دیا گیا، مولا کے در پہ آیا تو شفا ملی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں دیکھو ہندو، عیسائی، یہودی، وہ اگر آخر میں مولا کے در پہ آئے تو بات بنتی ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں نا، اسے تو معلوم ہی نہیں نا، تو وہ آخر میں آئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو معرفت نہیں۔ لیکن میں شیعہ جو بچپن سے علی علی کرتا ہوا بڑا ہوا، میں بھی اس ہندو عیسائی کی طرح دنیا پوری کو چیک کر کے پوری دنیا سے نا امید ہو کے آخر میں در مولا پہ آؤں تو پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی آخر میں اس لیے آیا تھا کیونکہ دنیا نے ٹھکرا دیا تھا، میں بھی آخر میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ دنیا نے ٹھکرا دیا۔ یہ بڑی غلطی، جیسے میں نے کہا کوئی مس انڈرسٹینڈ نہ کرے، ڈاکٹر کے ہاں جانے سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ البتہ ایک بات بریکٹ میں کہتا چلوں اور آج آپ کو ایک نسخہ بھی دیتا ہوں ڈاکٹر سے بچنے کا۔ دیکھیے ہم اپنے ڈاکٹر بھائیوں کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور ان سے پیار بھی کرتے ہیں، البتہ وہ ڈاکٹر جو مخلص ہے اور اس کی نظر بیماروں کے جیب پر نہیں ہے۔ کہ دو قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے اس کا مقصد یہ کہ آپ کا علاج ہو جائے، لیکن ایک ڈاکٹر کہتا ہے اس کے 10 اور ٹیسٹ بھی کروا دو، 10 اور ایکس رے کروا دو، 10 اور سٹی اسکینز کروا دو، اور جب پوچھا جاتا ہے کیوں، کہتے پرسنٹیج ملتا ہے۔ تو یہ نام کا ڈاکٹر اصل میں قاتل ہے، یہ نام کا ڈاکٹر اصل میں قاتل ہے۔ بھائی میں ویسے ہی مریض ہوں، ویسے ہی بیمار ہوں اور میرا خرچہ بڑھا کے مجھے مصیبت میں کیوں ڈال رہا ہے؟ لیکن شریف وہ ڈاکٹر جو جب بیمار اس کے پاس آتا ہے، مجھے یاد ہے مشہد میں ہمارے ایک پڑوسی ہیں ڈاکٹر ہیں، جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے ذرا سا چیک کیا، ہم نے کہا کوئی دوائی لکھ کے دے دیں، کوئی انجیکشن لکھ کے دے دیں، کہا تمہیں دوائی کی ضرورت نہیں، ادرک کی چائے پی لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مثال دے رہا ہوں، ادرک تو سب کے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ شریف ڈاکٹر جس نے کہا کہ بھائی، بلکہ ہم نے اس کو وزٹ بھی دی، اس کا پیسہ بھی دیا کہ بھائی یہ آپ نے چیک اپ کیا ہے، اس کا خرچ، اس نے کہا 5 منٹ بیٹھے ہو، کیا پیسے لینا، چلے جاؤ۔ لیکن یہ وہ ڈاکٹر ہے۔ مشہد میں ایک ڈاکٹر ہے اتنا کمال کا ڈاکٹر کہ وہ جناب ہر جمعرات کو کہتا ہے وہ مریض جن کے پاس پیسہ نہیں میرے پاس آئے، میں فری میں چیک کرتا ہوں۔ اگر ایسے ڈاکٹر آپ نے پاکستان میں بھی دیکھے تو پھر سمجھیے یہ شریف ڈاکٹر ہے کہ بھائی ہفتے میں ایک دن کہتا ہے بیماروں کو فری چیک اپ کروں گا، اور جس بیمار کے پاس دوائی کا پیسہ نہیں ہوتا اسے پیسہ بھی دیتا ہے۔ یہ مشہد کا ڈاکٹر ہے۔ اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی ہم نے تو بھائی ڈاکٹری پڑھنے کے لیے اتنا خرچہ کیا، اتنے لاکھ خرچے کیے، اب ان غریب عوام سے کھینچے۔ ہاں بھائی یہ ڈاکٹر نہیں۔ ایسے ڈاکٹروں سے بچنے کا ایک نسخہ، اس پہ عمل کیجیے۔ لیکن عمل کرنے سے پہلے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کوئی بھی چیز جب لیتے ہیں
تو اس کی قیمت دیتے ہیں. ایسے ہی ہے جب آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں, 1 روپے کی چیز جب اٹھاتے ہیں تو پہلے قیمت دیتے ہیں. میں جو ابھی نسخہ آپ کو دینے والا ہوں جو آپ کو ڈاکٹروں سے بچائے گا, اور ایسے خطرناک ڈاکٹروں سے جو میں نے کہا ان سے بچائے گا, لیکن اس کی قیمت میں لوں گا آپ سے. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا آپ پیسے کے پیچھے لگ گئے؟ ابھی آپ نے کہا کہ پیسے لینے والے ڈاکٹر اچھے نہیں, آپ پیسے لینے والے مولوی ہو گئے. نہیں, پیسے نہیں لے رہا, میں پیسے نہیں لے رہا, آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. یہ نسخہ بتاؤں گا ایک شرط پہ, اور شرط یہ ہے کہ آج سے 40 دن تک ہر روز 500 روپے, یورو, ڈالر, کیا بولوں, نہ روپے نہ یورو نہ ڈالر نہ تومان, 500 صلوات صلی علی محمد وعجل فرجہ, 500 صلوات آج سے لے کر 40 دن تک ہر روز آپ نے پڑھنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ امام زمانہ کو ہدیہ کرنا ہے. اب پہلے میں آپ سے قیمت وصول کروں گا, پھر آپ کو نسخہ دوں گا. قیمت کیسے وصول کروں؟ جو مومن یہاں وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج پہلی محرم یعنی 40 دن تک, ٹھیک ہے نا, یعنی تقریباً 10 سفر تک, جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ آج سے انشاءاللہ ہر روز 500 صلوات پڑھے گا اور 12ویں سرکار اپنے امام کو ہدیہ کرے گا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر. اور ایک منٹ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیجئے, مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا. اگر آپ نے وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا, اگر وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا تو حدیث کہتی ہے لا دین لمن لا عہد لہ, وہ بے دین ہے جو وعدہ خلاف ہے. اور یہ بھی سنتے جائیے, یہ جو 500 صلوات آپ امام کو 40 دن ہدیہ کریں گے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں بریڈ فورٹ میں 9 مہینے پہلے گیا تھا, میں نے اسی طرح لوگوں سے ہاتھ اٹھوا کے وعدہ لیا, میں نے کہا 500 صلوات پڑھو 40 دن تک. اس کے 6 مہینے کے بعد پھر میں دوسرے شہر بولٹن میں گیا, وہاں پہ ایک مومن آیا, اس نے کہا مولانا وہ 6 مہینے پہلے جو آپ نے بریڈ فورٹ میں زبردستی ہاتھ اٹھوایا تھا نا ہم سے. میں نے کہا بھائی, میں نے کہا زبردستی اٹھوایا تھا؟ کہا ہم نے تکلفاً ہاتھ اٹھا لیا اور ہم نے کہا وعدہ خلافی کیسے کریں, تو ہم نے وہ صلواتیں پڑھی. یہ مومن کہتا ہے مولانا پچھلے 10 سالوں سے میری وہ مشکلات جو پچھلے 10 سالوں سے ختم نہیں ہو رہی تھی ان 40 دنوں میں ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ 500 صلوات کو آپ مجھے تھوڑی تحفہ دے رہے ہیں, کائنات کے امام کو تحفہ دے رہے ہیں, یوسف زہرا کو تحفہ دے رہے ہیں, امام زمانہ کو تحفہ دے رہے ہیں. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, امام کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں, فوراً عطا کر دیتے ہیں. ویسے ہی ہمیں جو کچھ مل رہا ہے امام کے صدقے میں, اور جب آپ 500 صلوات پڑھ کے امام کو ہدیہ کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بڑا پاورفل نسخہ ہے. بڑی مشکلات ہوں تو 5000 مرتبہ صلوات, اور اگر بہت بڑی مشکلات ہو 14000 مرتبہ صلوات 14 معصومین کو, بہت بڑی مشکل ہو تو 1,40,000 مرتبہ صلوات اور 14 معصومین کو ہدیہ کرے. لیکن ابھی آپ کو کیونکہ پہلی کلاس میں تو اتنا بڑا کام تو نہیں دیا جاتا نا, وہ کہتے وہ عیسائی تھا, تازہ مسلمان ہوا تھا, تو کوئی مسلمان تھا وہ بہت بڑا متقی پرہیزگار نماز شب پڑھنے والا تھا. نماز شب کے ٹائم پہ اس عیسائی کے دروازے پہ پہنچ گیا, کہا نماز شب کا وقت ہے چلو مسجد. یہ بیچارہ آ گیا, اس نے کہا بھائی میں تو مسلمان تھا نہیں, شاید یہ ضروری ہے, آ گیا نماز شب پڑھی, پوری 11 رکعت پڑھوائی. وہی پہلی کلاس کا آدمی ہے. پھر فجر کا ٹائم ہے, بیٹھ جا ابھی تھوڑی دیر میں فجر پڑھ لیتے. پھر فجر بھی بیچارے کو پڑھی, کل کا مسلمان ہے بھائی. پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی دیکھو ابھی نماز فجر کی تعقیبات بھی پڑھ لو, تو بیچارہ پڑھتا گیا. اس نے کہا بھائی یہ تو شاید دین یہی ہے. پھر کہا ابھی ظہر کا وقت ہونے والا ہے, تھوڑی اور دعائیں پڑھ لے, ظہر عصر پڑھ کے چلے جاتے ہیں. پھر ظہر عصر کے بعد کہا ظہر عصر کی تعقیبات بھی پڑھ لو. پھر کہا بس اب مغرب عشاء بھی ہونے والی, آج روزہ بھی رکھ لو. یہ بیچارہ کل کا مسلمان جب دوسرے دن یہ عیسائی کے در پہ آیا مسلمان اسے دوبارہ لے جانے, اس نے کہا تو مسلمان اچھا میں عیسائی اچھا. اب میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ کل سے آپ کہیں بھائی یہ مولانا صاحب بڑا خطرناک ہے, آتے ہی 50,000 صلوات کا نسخہ دیا اور ہمیں پھنسا دیا. نہیں 500 صلوات. بچے نے بھی اس پہ عمل کیا, میں نے دیکھا آدھا گھنٹہ لگتا ہے. میرے اپنے بچے بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. جو بچے میں نے مجالس میں دیکھے انہوں نے ماشاءاللہ جنہوں نے وعدہ دیا انہوں نے اس پہ عمل کیا, اور فائدہ آپ کا ہوگا. اب سوچ سمجھ کے جو وعدہ کر
رہا ہے کہ 40 دن تک امام کو ہدیہ دے گا ہر روز 500 صلوات، وہ ہاتھ اٹھائے. اور ہاتھ اٹھانا یعنی وعدہ. تو کتنے مومنین آپ کے میرو پیلو والے اٹھانے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اچھا 30 40 تقریباً 50. آدھے مجمع نے اٹھایا ہے، باقی آدھا گھبرا رہا ہے. اللہ جانتا ہے کیوں گھبرا رہا ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ 40 دن تک میرے اکاؤنٹ میں 500 روپے ڈالو. ہاں یہ کہتا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت تھی کہ مولوی صاحب 40 دن تک 500 روپے مانگ رہا ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 40 دن تک اپنے اکاؤنٹ میں 500 صلواتیں ڈالتے رہو. جو 500 صلواتیں ہیں لیکن 50,000 سے زیادہ مفید ہیں، کیونکہ یہ صلوات آپ کسی عام انسان کو تحفہ نہیں دے رہے، یہ کائنات کے امام کو دے رہے ہیں. اب جن جن نے وعدہ کیا اس پہ عمل کریں. ہر روز میں پوچھتا رہوں گا. اب کیونکہ آپ نے وعدہ کر لیا تو اب میں آپ کو نسخہ دوں اور پھر مصائب کی طرف بڑھیں. کمال کا نسخہ، سپر پاور نسخہ، ڈاکٹروں سے بچنے کا نسخہ. یاد رکھیے، آپ کا عقیدہ ہے مشکل کشا اہل بیت ہیں تو اہل بیت کے نسخے ہیں یہ. امام خمینی کے بہت مشہور و معروف استاد آیت اللہ شاہ آبادی، علم عرفان کے استاد. علم عرفان جانتے کیا ہے؟ علم عرفان یہ ہے کہ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے کربلا جانا ہے. کیسے جاؤں گا؟ یہاں سے گاڑی میں بیٹھوں گا اسلام آباد، اسلام آباد سے پھر فلائٹ کروں گا عراق کے لیے، اگر ڈائریکٹ فلائٹ ملے. اس سے پہلے ویزا لوں گا، اس سے پہلے پاسپورٹ بنواؤں گا. یہی ہے نا، ایسا ہی پروسیس ہے. لیکن علم عرفان کیا ہے؟ اگر میرے پاس علم عرفان ہو اور اللہ نے اگر مجھے علم عرفان کی کچھ طاقتیں دی ہوں، جن میں سے ایک طاقت طی الارض کی طاقت ہے، تو کیا ہوگا؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں میں ارادہ کروں گا کربلا، میں کربلا پہنچ جاؤں گا. یہ علم عرفان ہے، یہ وہ علم عرفان کی طاقت ہے. تو امام خمینی بھی عارف تھے اور ان کے استاد آیت اللہ شاہ آبادی وہ بتاتے ہیں کمال کا نسخہ. کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس نسخے پہ عمل کیا کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا کہ بیماری نہیں ہوا. کیا نسخہ؟ اس پہ انشاءاللہ تھوڑی تفصیل سے گفتگو ہوگی کل یا آئندہ مجالس میں، لیکن آج صرف اشارہ کروں. کہا کہ ہر روز 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھو اور 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو. اچھا سورہ الحمد تو سب کو یاد ہے، نماز میں پڑھتے رہتے ہیں نا، 10 مرتبہ تو کم سے کم پڑھتے ہیں. جو فجر قضا کرتے ہیں 8 مرتبہ پڑھتے ہوں گے بھائی. تو سورہ الحمد تو سب کو یاد ہے. چلتے پھرتے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے گا. دعائے توسل 10-15 منٹ لگیں گے. گھر میں 1 مرتبہ سب بیوی بچے بیٹھو، دعائے توسل پڑھو. سارے بچوں کو بولو، بیوی کو بولو، کھانا پکا رہے یہ 70 مرتبہ الحمد پڑھ لے. آپ ہل چلا رہے 70 مرتبہ الحمد پڑھ لیں. بچہ اسکول جا رہا ہے 70 مرتبہ الحمد پڑھ لے. بیٹا کالج جا رہا ہے 70 مرتبہ اسکول میں جاتے ہوئے کالج جاتے ہوئے الحمد پڑھ لے. اسی طرح جو جاب پہ جا رہا ہے 70 مرتبہ الحمد. صرف میں نے اشارہ کیا کہ آپ کیا کریں، 70 مرتبہ الحمد اور 1 مرتبہ دعائے توسل. تو آج میں نے آپ کو 2 سپر پاور نسخے دے دیے. ایک صلوات والا 500 صلوات جس کا آپ نے وعدہ دیا. دوسرے کا میں وعدہ نہیں لے رہا کیونکہ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے، آپ خود اس پہ عمل کریں گے کہ ہمارے مومنین جو ہیں جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں زیادہ نظر آتے ہیں. تو اس میں آپ سب کا فائدہ ہے تو آپ لوگ خود اس پہ عمل کریں گے اگر آپ اپنی شفا چاہتے ہیں. اگر نہیں چاہتے تو پھر آپ کی مرضی. لیکن آئیے عادت بنائیے کہ یہ 500 صلوات آپ کی زندگی کی روٹین بن جائے. میں بکھر گیا تھا 3 سال پہلے، یہی میں نے نسخہ وعدہ لیا تھا. تو ایک مومن آیا پچھلے سال، اس نے کہا مولانا 2 سال ہو گئے ابھی تک یہ 500 صلوات ہر روز پڑھ رہا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس نے کہا مولانا زندگی بدل گئی، اب میں صلوات نہیں پڑھتا تو مجھے چین نہیں آتا. کیوں؟ کہا مولانا میں جب صلوات پڑھتا ہوں اور مولا کو ہدیہ دیتا ہوں مجھے کمال کا ایک سکون ملتا ہے. میں کون؟ میں کچھ بھی نہیں اور تحفہ دے رہا ہوں کائنات کے امام کو. بھائی اب مجھے نہیں معلوم آپ لوگ سیاسی لحاظ سے کس کے ساتھی ہیں. انشاءاللہ کہ آپ صرف مولا علی کے ساتھی ہیں، کسی جھوٹے سیاستدان کے ساتھی نہیں ہیں. لیکن اگر کسی کے بھی آپ ساتھی ہیں، طرفدار ہیں، سپورٹر ہیں، مثال عمران خان کے سپورٹر ہیں، مثال شہباز شریف کے سپورٹر ہیں، مثال نواز شریف کے سپورٹ، جس کے بھی سپورٹ مثال دے رہا ہوں، اور آپ اس کے بڑے فین ہیں اور آپ کو ایک دن موقع ملے اس سے ملنے کا یا اس کو تحفہ دینے کا، تو آپ بڑے خوشی سے ہوں گے نا کہ بھائی میں جی اپنے بڑے سیاستدان کو تحفہ دینے جا رہا ہوں. ایسا ہے نا جی. اور پھر تحفہ بھی کوئی معمولی نہیں دیں گے، بہت بڑا تحفہ دیں گے. اور اگر آپ زمیندار ہو تو اپنی زمینوں کی سندیں لے جائیں گے، یہ تحفے میں دے کر آتا ہوں. ایسا ہی ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ جیسا انسان ہے، آپ تھوڑا کیا اس کے دھوکے میں آ گئے، آپ تھوڑا کیا اس کے فین بن گئے اور آپ نے اس کو اتنا بڑا تحفہ دینے کے لیے تیاریاں کر لی. اور امام زمانہ کون ہے؟ امام زمانہ کون ہے؟ یہ جو بچے مل رہے ہیں امام کا صدقہ ہے. یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں امام کا صدقہ ہے. یہ جو رزق
رزق مل رہا ہے امام کا صدقہ ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام کا صدقہ ہے، یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ امام کا صدقہ ہے، یہ جو رزق مل رہا ہے امام کا صدقہ ہے، یہ جو بارش آ رہی ہے امام کا صدقہ ہے۔ بھائی یہی تو حدیث کے سامنے کیا فرمایا، اللہ نے کہا ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا شمسا منیرا ولا قمرا مضیہ، یہ ساری چیزیں میں خلق نہ کرتا، اگر میں نے خلق کی ہیں تو ان کی وجہ سے۔ یہ نعمتیں آپ کو اہل بیت کے صدقے میں مل رہی ہیں۔ بھائی اب اتنا جب کوئی عطا آپ پہ کر رہا ہے تو آپ تھوڑا سا تو آپ بھی کچھ دیجئے نا، صرف لیتے رہیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ آپ کا کوئی پڑوسی ہو اور آپ کو ہر روز آ کے کئی تحفے دے، ہر روز آ کے، اور آپ تحفے لے کبھی اس کو ریٹرن نہ کریں، تو تیسرا آدمی دیکھنے والا اتنا کہے گا نا کہ یہ عجیب آدمی ہے، تحفے تو لے رہا ہے ریٹرن میں کچھ نہیں دے رہا۔ آئیے عادت بنا دیں محرم سے کہ امام زمانہ سے کنیکشن بنا دیں۔ امام کو ان صلواتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام کو خوشی ضرور ہوگی کہ میرے چاہنے والے نے مجھے تحفہ دیا، میرے چاہنے والے نے مجھے یاد کیا۔ آئیے امام سے جتنا کنیکٹڈ ہوں گے، پھر میں دوسری مثال دیتا ہوں، بھائی آپ کا پرائم منسٹر جو بھی ہو آج کل، ہاں آپ اس سے جتنے ڈیپلی کنیکٹڈ ہوں گے تو پاورفل ہوں گے یا نہیں؟ آپ کے گاؤں والے کہیں گے بھائی جی فلاں پرائم منسٹر کا جی یہ لنگوٹیا یار ہے، ہاں بھائی سارے لوگ آپ سے ڈریں گے کہیں جی یہ تو اس کا دوست ہے، ایسا ہے نا؟ اور آپ کے بڑے بڑے کام ایک کال پہ ہو جائیں گے، ایک فون کریں گے کام ہو جائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں بولیے نہیں بھائی، ایسا ہی ہے نا بھائی، آپ کا کوئی بڑا پرائم منسٹر ہو، کوئی بڑا وزیر ہو، کوئی ایم پی ہو، کوئی ایم این اے ہو، اس سے بڑی گہری دوستی ہو، بچپنے کا آپ کا یار ہو، تو آپ کے کام یوں منٹوں میں ہوں گے جو دوسروں کے شاید سالوں میں ہوتے ہوں، آپ کے منٹوں میں ہوں گے، ایک کال پہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کا دوست ایم این اے، یہ کام کر لو، ایم پی یہ کام کر لو۔ بس یہی ہے، امام زمانہ اس ایم این اے سے بھی بڑے ہیں، امام زمانہ اس ایم پی سے بھی بڑے ہیں، امام زمانہ اس پرائم منسٹر سے بھی بڑے ہیں، امام زمانہ بڑے سے بڑے بادشاہوں سے بھی بڑے ہیں، امام زمانہ اللہ کے نمائندہ روئے زمین ہیں۔ جب امام سے کنیکٹڈ ہو جاؤ گے تو یعنی پوری کائنات تمہارے ہاتھوں میں ہے، جب امام سے کنیکٹڈ ہو جاؤ گے تو پوری کائنات تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ امام سے ڈسکنیکٹ نہ رہو، ہمارے مومنین کی یہ بڑی مشکل ہے کہ امام زمانہ سے غافل۔ آئیے ان 10 دنوں میں کوشش یہی رہے گی کہ امام زمانہ سے کنیکٹڈ ہو جائیں، امام زمانہ کے وسیلے سے انشاءاللہ ہمیں نجات بھی مل رہی ہے، اور امام زمانہ کے وسیلے سے انشاءاللہ ہم عظیم کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ بس کوشش یہ کیجئے کہ جب یہ صلوات پڑھیں تو آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بھی نکل کے آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ صلوات اگر فضائل کا جملہ ہے تو وعجل فرجہم مصائب کا جملہ ہے۔ صلوات ایسے پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم یعنی کیا؟ وعجل فرجم یعنی میرے اللہ امام زمانہ کا جل ظہور فرما۔